بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید. آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ دو موضوعات ہیں. ایک تو جو کنٹریبیوشن کا کیس تھا اس کی تفصیل کیا وہاں کیا ہوا اور کیا ہوتا رہا، یہ تمام تر تفصیل آپ کو دوں گا. اور دوسرا میں ای او بی آئی کی پینشن کے اضافے کے حوالے سے کچھ باتیں آج میں دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. اور عمران خان کی جو تقریر تھی اس نے کن کن لوگوں کو مراد دی، پھر اس کے بعد جو فیکٹری اونرز کے ساتھ اس کا خطاب ہے اس میں اس نے کیا کہا، اور پھر ای او بی آئی پینشنرز کی پینشن کا کیا بنا، اور جو کل قرارداد پاس ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں جو ہے کوشش کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کر دوں. لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمام احباب سے ایک دفعہ گزارش جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں. تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ سے پیوستہ روز قوم سے خطاب کیا. تمام احباب نے اس کا خطاب سنا اور اس میں انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں اور اسی طرح بجلی کی قیمتیں بھی فی یونٹ کے حساب سے جو تھا وہ کم کر دیا. اچھی بات ہے، لیکن چونکہ ایک دن پہلے اس کا اضافہ ہو چکا تھا وہ اضافہ واپس لے لیا گیا. سستا تو نہ ہوا لیکن وہ جو مہنگا کر دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا. ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، ریلیف کچھ نہ کچھ بنتا ہے. بہرحال ٹھیک ہے، کریڈٹ جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے، مان لیا. انہوں نے پھر احساس پروگرام میں 14,000 روپے تک کی رقم بڑھا دی. پہلے 12,000 روپے تھی، پھر 1,000 روپے بڑھائی گئی، پھر انہوں نے اپنے خطاب میں جو ہے وہ 14,000 روپے کر دی. ٹھیک ہے، قبول، تو آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا. پھر آپ نے گریجویٹس نوجوانوں کا بتلایا کہ ان کو جنہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے ان کو 30,000 روپے اسٹیپنڈ جو ہے وظیفہ ملے گا، ہر مہینے ملے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، قابل ستائش ہے کہ اگر آپ یہ کر رہی ہیں تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے فیکٹری اونرز کو اور جو مالدار لوگ تھے ان کے ساتھ علیحدہ ایک پروگرام کیا، خطاب کیا. وہ خطاب کل شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا ہو، کچھ نہ سنا ہو. اس میں انہوں نے کہا کہ کاش میں جب 2018 میں برسر اقتدار آیا تھا تو جب میں اکیلا بیٹھتا ہوں سوچتا ہوں میری خامی کیا ہے، تو میری خامی یہ ہے کہ جناب میں فیکٹری اونرز کو توجہ نہیں دے سکا. میں نے فیکٹری اونرز کے ساتھ جو ہے نا بڑا ظلم کیا، میں نے چیزیں مہنگی کی، میں نے جناب مہنگائی کر دی، میں نے فیکٹری اونر کو جو ہے وہ ترجیح پہ نہیں رکھا. انہوں نے بڑے گلے شکوے کیے، اپنی خامیاں وہ بیان کرتے رہے کہ جناب میں نے بڑا ظلم کر دیا، میں نے زیادتی کر دی. اور اس پورے معاملے میں کہیں پر ان کے منہ سے یہ نہیں نکلا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ جناب جو ہے یہ کہیں نہیں نکلا ان کے منہ میں کہ جناب میں نے مزدوروں کے ساتھ بھی کوئی ظلم کیا ہے، کوئی زیادتی کی ہے. وہ یہی کہتے رہے کہ میں نے ٹیکس عائد کر دیا، میں نے فلانا کام کر دیا جس سے انڈسٹری جو ہے وہ پیچھے چلی گئی، مینوفیکچرر کو ہم نے جو ہے بھگا دیا، ہم نے کنزیومر سوسائٹی بنا دی، پاکستان بنا. انہوں نے بھٹو صاحب کو بھی رگیدا کہ جناب انہوں نے نیشنلائزیشن کی پالیسی جو ہے وہ دنیا دوسری طرف جا رہی تھی، ہم تیسری طرف چلے گئے اور ہم نے ملک کو، انہوں نے وہ سارا الزام بھٹو صاحب پہ لگاتے ہوئے وہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، ہم نے جو ہے نا جی فیکٹری اونر کو سہولیات نہیں دی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ملک ہمارا بہت پیچھے چلا گیا ہے. ہم مینوفیکچرر نہیں رہے، ہم جو ہے کنزیومنگ کا لفظ انہوں نے نہیں کہا کہ ہم کنزیومنگ سوسائٹی میں تبدیل ہو گئے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم چونکہ مینوفیکچرر نہیں رہے، امپورٹ ہماری نہیں رہی تو ڈالر کا ریٹ سٹیبل نہیں رہا فلاں. یہ یعنی انہوں نے جو ان کی وہ خوش کر رہے تھے دوسرے لفظوں میں جو ہے مل اونرز کو، فیکٹری مالکان کو، بڑے کاروباری تاجر حضرات کو جو پروڈکشن پہ جو ہے پروڈکٹیوٹی پہ توجہ دیں. اور اب میں یہ تقریر سنتا رہا، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی، تو میں یہ سوچتا رہا جو پروڈکٹر ہے، ایک تو پروڈکشن ہے نا جی، ایک ہے پروڈکٹیو، ایک ہے پروڈکشن، ایک ہے پروڈکٹر. اب اگر یہ آپ نے مل کا سیٹ اپ لگا دیا ہے اور اس میں صنعتی مزدور کو آپ نکال دیں، کیا وہ سیٹ اپ چل جاتا ہے؟ آپ چینی کے کارخانے کو لے لیں،
चीनी का कारखाने में कौन से रोबोट हैं जो गन्ना उतारेंगे, गन्ना मिल तक पहुंचाएंगे, फिर गन्ने को साफ करेंगे, फिर उसको बेलने में देंगे, फिर उसका रस निकालेंगे, फिर उसको चीनी में डालेंगे, फिर उसका बगास अलग करेंगे, फिर उसका मुझे बताए ना, ये सारा काम ह्यूमन करता है ना, इंसान करता है, मजदूर करता है, सनती मजदूर करता है। यकीन करें उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला कि मैंने पाकिस्तान के सनती मजदूर को कहां खड़ा कर दिया है। जुल्म की बात यह है, उनको कहना चाहिए था कि जो प्रोडक्टर है और वो मेरा मजदूर है और मैं अपने मजदूर की भलाई के लिए काम करूंगा, मैं अपने मजदूर की भलाई के लिए खड़ा हुआ हूं। कल शाने के साथ शाना मिलाए, कंधे के साथ कंधा मिलाए, पाँव के साथ पाँव मिलाए, हाथ में हाथ पकड़े, बाजू में बाजू डाले, आंखों में आंखें डाल के, जफ्फा डाल के मैं अपने मजदूर के साथ खड़ा हूं, चूंकि ये एक्चुअल प्रोडक्टर ये है। मुझे बताएं, प्रोडक्शन बगैर सनती मजदूर के पॉसिबल है? आप मुझे बताएं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या सनत जो है वो सनती मजदूर के बगैर चलाना मुमकिन है? फैक्ट्री चलाने वाले मजदूरों को आप बाहर निकाल दें, मालकान को कहें आप चला कर दिखाएं। ठीक है, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, इरेक्शन कर दी, फैक्ट्रियां लगा दी, अच्छी बात है। खाम माल ले आए, ये भी ठीक है, अच्छी बात है। खाम माल बनाने वाले मजदूरों को निकाल दें, पल्ले क्या बचता है? और भाई, जब तक आप इस तबके का नहीं सोचेंगे, आप किस तबके का सोच रहे हैं? वो तबका है जिन्होंने पाकिस्तान का दिवालिया कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान से पैसा निकाला, पाकिस्तान से पैसा निकाल के बाहर फेंक दिया। वो कहते हैं जी आप मुल्क छोड़ के चले गए, आपने उनको सहूलतें नहीं दी, तो जो प्रोडक्टर था उसको आपने कौन सी सहूलतें दी हैं? मुझे बताएं, 8,500 रुपए EOBI की पेंशन है। मुझे बताएं, 8,500 रुपए में कोई मई का लाल, बड़े से बड़ा वजीर, बड़े से बड़ा मुशीर, बड़े से बड़ा जज, बड़े से बड़ा मुर्शदान, बड़े से बड़ा स्टेट बैंक, बड़े से बड़ा वर्ल्ड बैंक, मुझे 8,500 रुपए में 2 बंदों का ग्रोसरी का, सिंपल ग्रोसरी का, खाने पीने की अशिया का बजट बनाकर दिखा दे। अद्वियात को छोड़ दें, लेन देन को छोड़ दें, किराएदारी के मामलात को छोड़ दें, सिर्फ 2 मियाँ और बीवी जो बूढ़े हैं उनका जो खर्चा है वो मुझे 8,500 रुपए में बड़े से बड़ा मुर्शदान करके दिखाए। वजीर आजम इमरान खान को अरबों खरबों डॉलर के मालियती लोगों की तो फिक्र थी, और पूरी 1.5 घंटे की तकरीर उन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करके यहीं पे उनकी तान टूटी कि जनाब ये जो है ना जी, हमने फैक्ट्री ओनर के साथ बड़ा जुल्म किया, भुट्टो साहब ने जुल्म किया था, नेशनलाइज कर लिया, फिर फैक्ट्री लगी नहीं है, तबाही हुई है। होगा, माजी की बात है। आपने क्या किया है? आपने तो खुद एडमिट कर रहे हैं कि आपने फैक्ट्री ओनर को कहीं का नहीं छोड़ा। जब आपने फैक्ट्री ओनर को कहीं का नहीं छोड़ा तो फैक्ट्री मजदूर का क्या हाल आपने कर दिया है? मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर 20,000 रुपए आपने उसकी वो मुकर्रर की हुई है तनख्वाह। क्या 20,000 रुपए के हिसाब से आप कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं? अभी तक आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो हर कोई अपनी मर्जी से चला रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है। कल ही नोटिस निकाला है कि 13,000 रुपए से बिलो जो दे रहे हैं उनको मिन्नत करें कि वो जनाब पैसे जमा करवाएं। यार कैसे? आप मुझे बताएं ना, रियासत मदीना यही है कि जिसमें ताकतवरों को अता करते जाएं और कमजोरों को आप रगेदते चले जाएं? यही रियासत मदीना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, मैं एक मजदूर की तनख्वाह लूंगा, अगर मैं देखूंगा कि इस मजदूर की तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता तो पहले मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ाऊंगा, मैं अपना स्टिपेंड और वजीफा नहीं लगाता। आपने क्या किया? आपने एक बिल पास किया, अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। आपने क्या किया? आपने कहा जनाब वो मैं आपको बताना भूल गया, बड़ी अहम बात मैं आपको बताना भूल गया। वो जो पुलिस के बड़े अफसरान है ना, IG साहबान, उनको महंगाई अलाउंस मिला है, पता है आपको? 1-1 लाख रुपए उनको भी दे दिए गए हैं। पता चला होगा। मैं बनाता हूं उस पर वीडियो, अलग से मैं करके आता हूं, वो मैं आपको बताता हूं कि किसको कितने पैसे महंगाई अलाउंस मिला है। यार, आप उन लोगों को जो खरबों पत्ती हैं पहले से, करोड़ों पत्ती हैं पहले से, आपने उनको जिनकी पेंशन लाखों में है, आपने उनको महंगाई अलाउंस अलग से दे दिया है। और जो पेंशन के हकदार हैं, जिनका अपना पैसा है, जिनके अपने पैसे पड़े हुए हैं, असवर शमीम साहब कह रहे थे कि अगर जितना पैसा इनके पास बकाया बच जाता है, अगर उसको ये यूटिलाइज कर ले तो फिर भी 15,000 रुपए से पेंशन जो है वो ज्यादा बन जाती है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया है, उन्होंने जो है वो फिर मुझे भी मौसूल हुआ है।
تو یار جن کا پیسہ ہے، میرا پیسہ مجھے نہیں دیتے آپ، اور مجھے سناتے ہیں، صلواتیں سناتے ہیں کہ جی وہ مر گئے، تڑپ گئے، بھوکے ہو گئے، وہ لٹ گئے، کھا گئے، پی گئے، مر گئے۔ یار خدا کے لیے یار مہربانی کریں، ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ان بزرگوں کی طرف دیکھ لیں، ان کی کتنی زندگیاں بچ گئی ہیں۔ مجھے بتائیں، ایک بندہ 70 سال کا 75 سال کا ہو گیا، اور کیا اس کے لیے آپ اس کو تو سلوٹ کرنا چاہیے، اس کے تو پاؤں دھو کے پینے چاہیے کہ اس نے زندگی اس ملک کو دی ہے۔ آپ کے سرکاری ملازمین جتنا کام کرتے ہیں اس کے مقابلے میں صنعتی مزدور کا کام اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ پرائیویٹ سکولوں میں آپ چلے جائیں، کلرک بیٹھے ہوتے ہیں دفاتر میں، آپ کے پوتے پوتیاں بچے بچیاں آپ کے پڑھتے ہیں، وہاں جا کر دیکھیں کس طرح صبح سے لے کے ان کا گارڈ شام تک جو ہے نا ایک پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک آلہ لے کے، اور ایک پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ وہی پانی بھی پلا رہا ہوتا ہے، وہی سیکورٹی گارڈ بھی ہوتا ہے، وہی ان کا جو ہے دروازہ کھولنے والا بھی ہوتا ہے، وہی بچوں کو پکارنے والا بھی وہی ہوتا ہے۔ اب ظلم تو دیکھیں یار جا کے کہ پرائیویٹ سیکٹر والے 8 سے 8 12 گھنٹے کی ڈیوٹی لے رہے ہیں۔ 8 گھنٹے آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، اور اگر کوئی اوور ٹائم لگانا چاہے تو اس کے جو پیسے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ کتنا پھر ان کو مشاہرہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائی، ریاست مدینہ کے حامل وزیر اعظم پاکستان، نعرہ ضرور لگائیں، مجھے نعرے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن نعرے کے ساتھ مجھے اعتراض ہے افعال پہ۔ آپ کام بھی کریں ویسے۔ آپ نے امیروں کو نوازنے کے لیے آپ نے ایک نوٹیفیکیشن آپ کی حکومت نے کیا ہے، اور آپ نے جناب 1 لاکھ روپے ان کو دے دیے امیر زادوں کو۔ تو ان کو دیتے ہوئے آپ ان کو احساس پروگرام میں ڈال دیں، کہیں کہ یار یہ جو آپ یہ جتنے یہ ای او بی آئی کے صنعتی ورکر ہیں، ان تمام کو آپ احساس پروگرام میں کیوں نہیں ڈال دیتے ہیں؟ 14 ہزار روپے جو باقی لوگوں کو مل رہا ہے، اس میں جائز لوگ بھی ہیں، ناجائز لوگ بھی ہیں۔ میں نشاندہی کر سکتا ہوں آپ کو کہ اس میں خربوں پتی بھی جو ہے وہ 12 ہزار 14 ہزار روپے لے رہے ہیں۔ ان کی لسٹیں تو اٹھا کے دیکھیں۔ ریورائن دریائے سندھ کی پٹی پہ رہنے والے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، سندھ کے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں، میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کو 12 ہزار 14 ہزار روپے مل رہے ہیں، قطعی مستحق نہیں ہیں، خربوں روپے کے ان کے بزنس ہیں، انہوں نے عورتوں کے نام پہ جو ہے وہ احساس پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور بز پروگرام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو یار خدا کے لیے پھر ڈال دیں نا ان لوگوں کو، کیوں نہیں ڈالتے؟ کیا رکاوٹ ہے آپ کو؟ ان تمام کتنے لوگ ہیں؟ یہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ کہیں یار، ان کو 4.5 لاکھ لوگوں کو احساس پروگرام میں ڈال دیں، 14 ہزار روپے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ چلو ان کی زندگیوں کو تک کوئی بہتری آئے نا، کوئی ان کو فائدہ تو ہو، کوئی ان کی زندگیوں میں سکون اور راحت تو آئے۔ بہرحال اگلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ یہ کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا، کیس تھا کنٹریبیوشن والا، جس میں عدالت نے آلریڈی ایک فیصلہ دیا ہوا ہے مزدوروں کے حق میں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایج کا گروپ جو ہے سیکشن 22 کے تحت جو ہے وہ پینشن لینے کا اہل ہوگا۔ یعنی پرانا سیکشن 22 جو تھا اس کو بحال کر دیا، اور وہ جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا۔ پھر آئی سی اے ہوئی، وہ خارج ہوئی، سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ سے بھی سینڈائی ہوئی، ان کو سٹے نہیں ملا۔ پھر یہ توہین عدالت میں آ گئے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں کہ ای او بی آئی جو ہے ان کو نوٹس ہوئے، نوٹس کے بعد ان کا لا آفیسر پیش ہوا، غالباً اس کا نام مجھے یاد آ رہا ہے عبدالرحمان لا آفیسر صاحب تھے، وہ پیش ہوئے۔ آج جناب وہ کیس دوبارہ محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں لگا ہوا تھا، تو ان کے لا افسر پیش ہوئے، انہوں نے پھر وہی ریکویسٹ کی کہ جناب وہ معاملہ جی ہاں زیر التوا کر دیں، پیشی دے دیں، اس میں کمپلائنس رپورٹ جو ہے نا وہ ہم داخل کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دیں۔ تو 15/4/2022 کا پھر عدالت نے ان کو ٹائم دے دیا ہے۔ اب یہ پیشی 15/4/2022 کے لیے فکس ہو چکی ہے، اس پر جو ہے وہ کمپلائنس رپورٹ جو ہے وہ داخل ہونی ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔